الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون واتل عليهم نبأ نوح اور تلاوت کیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر یعنی کفار مکہ پر قریش پر نبأ نوح علیہ السلام کی خبر، ان پر اپنی قوم پر نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ بیان کریں انہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ان کی قوم کے ساتھ قصہ ہو یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے ہوں، قرآن کریم میں موجود ہیں تفصیل کے ساتھ۔ قرآن کریم پرانی قوموں کا، پرانے انبیاء کا تذکرہ کرتا ہے، اس میں بڑے فوائد ہیں، بڑی حکمتیں ہیں، بڑی عبرتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قصے پڑھیں، ان پر پرانی قوموں کے قصے بیان کریں تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان قصوں میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ کوئی عقل والا ہے تو وہ ان قصوں سے بڑے فوائد حاصل کر سکتا ہے، بہت عبرت حاصل کر سکتا ہے کہ پرانے قصوں میں نیک لوگوں کو صبر کا مظاہرہ کرنا پڑا، آزمائش آئی، مصیبت آئی، لیکن جب انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق صبر کیا تو آخر کار کس طرح اللہ رب العالمین نے انہیں سرفراز کیا، کس طرح اللہ رب العالمین نے انہیں کامیاب کیا۔ اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے وہی کامیاب ٹھہرے۔ والعاقبۃ للمتقین، انجام ہمیشہ متقین کے ساتھ رہا۔ اور جو لوگ اللہ کے نافرمان تھے وہ کتنے طاقتور، کتنے اقتدار والے، کتنے مال و دولت والے، کتنی آسائشوں والے، اتنی نعمتیں، اتنی آسائشیں جو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو اے قرآن کے مخاطبین نہیں دی، تمہیں اس کا 10واں حصہ نہیں دیا۔ وہ تم سے 10 گنا زیادہ آسائشوں میں تھے، نعمتوں میں تھے، لیکن ان کو اس اقتدار نے، اس مال و دولت نے، ان صلاحیتوں نے، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو انہیں ان چیزوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا، اور وہ آخرکار ناکام ٹھہرے، نامراد ٹھہرے، تباہ ہوئے، آخرکار دہائیاں دیتے دیتے اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ قصے بیان کرتے ہیں اور ان قصوں میں بڑی عبرت ہے، بڑے فوائد ہیں۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا، کئی رسولوں کا ذکر فرمایا، ان کی قوم کا، تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم آپ پر جب بھی قصہ بیان کرتے ہیں رسولوں کا، آپ کے قلب اطہر کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، آپ کے دل کو ڈھارس دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ صرف آپ کی تکذیب نہیں ہوئی، صرف آپ کو آزمائشیں نہیں دی گئیں، یہ معاملہ پچھلے نیک ترین لوگوں کے ساتھ، انبیاء و رسول کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے صبر کیا جھٹلانے پر، وَأُوذُوا، ان کو اذیت دی گئی، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، حتیٰ کہ ہماری مدد آ گئی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کی کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ کیا مطلب؟ اللہ کی کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، یعنی اللہ کے فیصلوں کو، اللہ کے وعدوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر مؤمنین کی مدد کرنا حق ہے، لازم ہے۔ اللہ پر کون ہے جو لازم کرے؟ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کے وعدوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔
یہ سب سے بڑی حقیقت ہے کہ انبیاء و رسول ایمان والے آخر کار وہی کامیاب ہوں گے. آخر کار آزمائشیں ہوں گی، مشکلات آئیں گی، وہی کامیاب ہوں گے. انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. یہ کامیابی، یہ غلبہ صرف آخرت کا نہیں، آخرت کا تو ہے ہی، دنیا میں بھی ہے. بے شک ہم انا لننصر رسولنا، بے شک ہم البتہ مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا اور ایمان والوں کی بھی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد اور قیامت کے دن جس دن گواہیاں قائم ہوں گی اس دن بھی. تو یہ قصے بہت فائدہ مند ہیں، بہت غور طلب ہیں، ایک ایک بات میں گہرائی کے ساتھ غور کرنا چاہیے. تو تلاوت کیجئے ان پر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نوح علیہ السلام کی خبر، ان کا قصہ. حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، سب سے پہلے رسول اگر ہیں تو سیدنا نوح علیہ السلام ہیں. حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے بھی اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام تھے جن پر اللہ کی وحی ہوتی تھی، لیکن پہلے رسول ہونے کا شرف، آپ کو پتہ ہے رسول کا مقام نبی سے زیادہ ہوتا ہے. ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. صحیح احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ جب لوگ قیامت کے دن سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ اے آدم، آپ تو وہ ہستی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے مبارک ہاتھوں سے پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑا مقام دیا، آپ ہم سب کے باپ ہیں، تو آپ ہمارے لیے سفارش کریں. تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ سب سے پہلے رسول ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام کو بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے. یہ صرف رسول نہیں ہیں، یہ اولو العزم رسولوں میں سے ہیں. 950 سال اپنی قوم کو انہوں نے تبلیغ کی. ان کی صرف تبلیغ کی عمر وہ 950 سال ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. اپنی قوم میں 50 کم 1000 سال بطور رسول رہے ہیں. اللہ کے بڑے ہی شکر گزار، بڑے برگزیدہ. اللہ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا. بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کرایا تھا، تم ان لوگوں کی اولاد ہو. کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد انہی کی اولاد سے نسل چلی ہے، باقی سب ختم ہو گئے تھے. انہو کان عبدا شکورا. نوح علیہ السلام تو بڑے ہی شکر گزار بندے تھے. بہترین شخص وہ ہوتا ہے احادیث مبارکہ کے مطابق جس کی عمر لمبی ہو اور جس کا عمل اچھا ہو. یعنی اگر ایک شخص کی عمر چھوٹی ہے اور اعمال اچھے ہیں تو اگر چھوٹی عمر ہوگی تو اعمال اتنے زیادہ کر نہیں سکے گا. وہ الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اعمال میں برکت ڈال کر، اگر اس نے 50 سال اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ اس کو اس کے خلوص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو بڑھا دیں، سینکڑوں سال کی عبادت کا اس کو ثواب دے دیں. لیکن اگر ایک بندے کی عمر لمبی ہے اور عمر لمبی ہونے کے ساتھ اس کے اعمال نیک ہیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی سعادت ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے نیک شخص وہ ہوتا ہے، سب سے بہتر شخص وہ ہوتا ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمل اچھے ہوں. آپ نے حدیث مبارکہ میں قصہ پڑھا ہوگا، صحیح حدیث ہے، 2 لوگوں کا کہ وہ دونوں لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. تو صحابہ کرام کو بھی پتہ تھا، ان کے ساتھیوں کو. ان میں سے ایک شخص پہلے فوت ہو گیا، شہید ہو گیا ایک غزوہ کے اندر اللہ کے راہ میں لڑتے لڑتے، اور دوسرا شخص کوئی اس کے 1 سال کے بعد عام موت کا شکار ہوا، بستر پر بیمار ہو کر فوت ہو گیا. شہادت کی سعادت اسے نہیں مل سکی. تو وہ 2 لوگ ایک دوسرے سے نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے تھے. تو یہ اس بات کا ان کے ساتھیوں کو پتہ تھا.
تو صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک صحابی نے خواب دیکھا، اس خواب میں اس نے ان دونوں صحابہ کو دیکھا، دونوں فوت ہو گئے، ایک پہلے شہید ہو کر غزوہ میں اور دوسرے عام بستر پر فوت ہوئے۔ اب لوگ باتیں کرتے تھے آپس میں کہ دیکھو یہ پہلا شخص کتنا خوش نصیب ہے، دونوں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے کہ کون نیکیوں میں زیادہ ہے۔ تو پہلا شخص تو دیکھو اللہ نے اسے شہادت کی موت دے دی، اور شہادت کتنی بڑی سعادت ہے آپ کو پتہ ہے، پہلا خون کا قطرہ گرتا ہے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اگر جنت میں جا کر کوئی دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا، کوئی تمنا نہیں کرے گا، صرف شہید ہے جو دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے جب وہ دیکھے گا کہ شہید کو کتنا بڑا اجر ملتا ہے اللہ کے ہاں، تو وہ کہے گا کہ کاش دوبارہ میں دنیا میں جاؤں، دوبارہ اللہ کے راستے میں شہید ہوں، مجھے دوبارہ اتنا بڑا مقام ملے۔ شہید کے علاوہ کوئی دوبارہ جنت میں جا کر واپس آنے کی تمنا نہیں کرے گا۔ کتنا بڑا مقام ہے شہادت کا۔ اب صحابہ کے نام ڈسکس کرتے تھے آپس میں، تو خواب آیا ایک صحابی کو، اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت کا منظر اس نے دیکھا، جنت کا جو دروغہ ہے اور جنت کا جو خازن ہے وہ جنتی لوگوں کو پکار رہا ہے۔ تو وہ جنت کا جو دروغہ ہے وہ پہلے اس شخص کو جنت میں پکارتا ہے کہ جو شخص بعد میں فوت ہوا، 1 سال کے بعد عام موت کا شکار ہوا، بستر پہ فوت ہوا، پہلے اس کو پکارا، اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ پھر اس صحابی کو پکارا جو 1 سال پہلے فوت ہوا تھا اور غزوہ میں اللہ کے راستے میں وہ شہید ہوا، بعد میں اس کو پکارا۔ اور پھر جو صحابی یہ خواب دیکھ رہے تھے، پھر ان کا نام پکارا گیا، لیکن جب یہ داخل ہونے لگے ان سے کہا گیا ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، ابھی آپ کی عمر مکمل ہوگی اور پھر اس کے بعد معاملہ ہوگا۔ اب یہ خواب دیکھا انہوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صحابہ کرام سے کہتے تھے اپنے خواب مجھے بیان کیا کرو۔ کبھی فجر کے بعد آپ صحابہ کرام کو کبھی اپنا خواب بیان کرتے جو آپ دیکھتے، کبھی آپ صحابہ کرام سے کہتے کہ اپنے خواب مجھے بیان کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے تھے خواب وغیرہ، تو وہ پھر صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب بیان کیا۔ اچھا، نبی کوئی خواب بیان کرے، نبی کوئی خواب دیکھے، وہ خواب وحی کی حیثیت رکھتا ہے، یا نبی کسی کے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر کر دے تو وہ نبی اگر کسی کے دیکھے، چاہے وہ دیکھنے والا کافر ہی کیوں نہ ہو یا مسلمان ہو، عام مسلمان امتی، کوئی بھی خواب دیکھے اگر اس کی تعبیر نبی کر دے تو وہ تعبیر وحی ہوتی ہے۔ اب کہنے کو یہ خواب ہے لیکن اب اس کی تعبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ جب یہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو اور ان صحابی نے پوچھا، آپ نے فرمایا تمہیں کیا تعجب ہے اس خواب پر؟ وہ کہنے لگے ہم لوگوں کو اس خواب میں تعجب یہ ہے کہ یہ خواب صحیح ہے اگر تو جو بعد میں فوت ہوا ہے وہ جنت میں پہلے داخل ہو گیا، حالانکہ وہ بستر پہ فوت ہوا ہے، اور جو پہلا شخص ہے جو اللہ کے راستے میں فوت ہوا ہے، اور شہادت کے کتنے فضائل ہیں جو آپ نے بیان کیے ہیں، لیکن وہ جنت میں بعد میں جا رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں تعجب کیا ہو رہا ہے؟ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو بعد والا شخص ہے اسے پہلے، ٹھیک ہے پہلا شخص وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، لیکن بعد والے شخص کو 1 سال مزید ملا ہے۔ تم نہیں دیکھتے اس نے 1 سال میں کتنے سجدے اس نے ادا کیے ہوں گے، اس نے 1 سال میں کتنے روزے رکھے ہوں گے؟ پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ یہ بعد والا شخص پہلے شخص سے اتنا افضل ہے کہ ان دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے درجوں میں جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ۔ دوسرا شخص پہلے شخص سے درجے میں بڑھ گیا، اگرچہ پہلا شخص شہید ہوا ہے، دوسرا شخص سال بعد فوت ہوا ہے اور بستر مرگ پہ فوت ہوا ہے، شہید نہیں ہوا، لیکن اس کو 1 سال کی عمر بھی تو ملی ہے۔ اس نے 1 سال کے اندر کتنی نیکیاں کر لی ہیں، کتنے سجدے اس نے اللہ کے لیے ادا کیے ہیں، کتنے اس نے روزے رکھے ہیں۔ تو عمر لمبی ہونا اور ایمان کے ساتھ وہ عمر لمبی ہو اور عمل صالح کے ساتھ وہ لمبی عمر ہو تو کتنی بڑی سعادت ہے، اور پھر وہ نبی کی عمر ہو، نبی اور رسول کی، جس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ برکتوں سے لبریز ہوتا ہے، اور پھر وہ 1000 سال کی عمر ہو تو کتنا بلند مقام ہوگا، کتنا بلند مرتبہ ہوگا سیدنا نوح علیہ السلام کا۔
علیہ افضل الصلوات و ازکی التسلیم۔ جی مس افشین، آپ کا کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بھی بتایا نا کہ نبی جو ہے وہ اگر کسی خواب کی تعبیر کر دے ہاں تو وہ سچ ہوگی، اسی طرح جو حدیث مبارکہ ہے جس میں کہ خواب پرندوں کی پنجوں میں ہوتے ہیں، تو جو تعبیر دینے والا وہ تعبیر دینا پڑے، تو یہ آج کل کی یہی چیز اس چیز کو ذرا ایکسپلین کریں کہ اگر ہم کسی مفتی سے یا کسی مولانا سے خواب پوچھتے ہیں اور وہ جو خواب بتائیں گے تو کیا ایسا ہی ہو جائے گا؟ یہ سمجھنا کہ جو پہلے تعبیر کر دیتا ہے اس کی تعبیر صحیح ہوتی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ خواب کسی ایسے شخص کو بیان کرنا چاہیے کہ جو بڑا نیک ہو، بڑا عالم فاضل ہو اور جو آپ کا مخالف نہ ہو، لیکن یہ جو ہمارے ہاں مغالطہ ہے کہ جی جو خواب کی پہلے تعبیر کر دے گا تو وہ تعبیر صحیح ہے، غلط ہے، وہ واقع ہو جائے گی، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک مغالطہ ہے جو کئی لوگوں کے ذہن میں ہے، ایسی بات نہیں ہے، واللہ تعالی عالم۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام کا ان پر قصہ بیان کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام میں نے ذکر کیا جلیل القدر پیغمبر ہیں اور اولو العزم رسولوں میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولو العزم رسولوں کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ میں نے اس لیے تھوڑی سی وضاحت کر دی کہ بعض لوگ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وہ کچھ سخت مزاج تھے، انہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے کوئی قوم کے خیر خواہ نہیں تھے باقی انبیاء و رسول کی طرح، وہ بھی اتنے ہی خیر خواہ تھے اپنی قوم کے جتنے باقی انبیاء اور رسول ہیں۔ ہمیں رسولوں کے درمیان اس قسم کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے بد دعا کی تھی، حضرت نوح نے بھی کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی، لیکن یہ جو انہوں نے اپنی قوم کے خلاف حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی کہ اے اللہ اس قوم کا ایک فرد بھی باقی نہ چھوڑ، ان سب کو تباہ و برباد کر دے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا اس لیے کی تھی کہ ان کو اللہ کی طرف سے وحی ہو گئی تھی کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو پھر انہوں نے یہ دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ اگر اب کسی اور نے ایمان نہیں لانا تو اے اللہ تعالیٰ پھر سب کو تباہ و برباد کر دے۔ تو تلاوت کیجئے ان پر نوح علیہ السلام کا قصہ۔ اذ قال لقومہ یا قومی، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، اگر ہے گراں گزرتا تمہارے اوپر مقامی میرا تم میں کھڑا ہونا، وتذکیری بآیات اللہ میرا تمہیں نصیحت کرنا اللہ کی آیات کے ساتھ، نصیحت اور واعظ ہوتا ہی اللہ کی آیات کے ساتھ۔ یہ قصے کہانیوں سے واعظ نصیحت کرنا، لوگ سمجھتے ہیں جی قرآن حدیث تو لوگ سنتے رہتے ہیں، قرآن حدیث سے کئی دفعہ اثر نہیں ہوتا، تو ہمیں لوگوں میں اثر پیدا کرنے کے لیے ان کو کوئی واقعات سنانے چاہیے، ان واقعات سے بڑا اثر ہوتا ہے لوگوں پر، بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے۔ اصل نصیحت اللہ کی آیات کے ساتھ ہوتی ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن کے ساتھ نصیحت کریں جو میری ڈانٹ سے ڈرے، اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہو؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مسلمانوں میں سے نصیحت جو آپ نے کہا ہے کہ مسلمانوں میں سے نصیحت کن لوگوں کو کرنی چاہیے، اس سے میری مراد یہ ہے کہ جو لوگ اٹینٹیو ہوں سننے کے لیے ان کو کرنی چاہیے، ان کو بھی کرنی چاہیے اور جو نہ ہوں ان کو بھی کرنی چاہیے، سب کی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کریں، نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تو ہاں نصیحت اس وقت کرنی چاہیے جس وقت نصیحت کرنے کا فائدہ ہو۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، نصیحت کرو اگر نصیحت فائدہ دے۔ تو باقی یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ جی میں نے تو ایسے شخص کو نصیحت کرنی ہے جو میری نصیحت سنے گا، جو میری نصیحت نہیں سنے گا میں نے اس کو نصیحت نہیں کرنی،
تو اگر یہ بات ہوتی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو واعظ و تبلیغ نہ کرتے، آپ صرف مسلمانوں کو واعظ کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، کافروں کو، سب کو واعظ کرنے کا حکم دیا، بلکہ ان کفار کے بارے میں، جن کفار کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان پر مہر لگ چکی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ نے ان کے بارے میں بھی نہیں فرمایا کہ اب ان کو واعظ کرنا چھوڑ دیں۔ ہاں یہ فرمایا ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، کہ وہ لوگ جو کافر ہیں برابر ہیں، ان پر آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اب ان کو واعظ کرنا بند کر دیں، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واعظ کرنا بند کیا۔ تو واعظ کرتے رہنا چاہیے۔ اصحاب سبت کو یہ مغالطہ ہوا، اصحاب سبت میں وہ ہفتے والے یہودی وہ 3 گروہوں میں بٹ گئے تھے، بنی اسرائیل جن کے ساتھ ہفتے کا واقعہ پیش آیا۔ ایک گروہ وہ تھا جو ہیلا کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے وہ شکار کرتا تھا مچھلیوں کا ہفتے کے دن۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو شکار تو نہیں کرتا تھا لیکن وہ دوسروں کو منع بھی نہیں کرتا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو یہ ہیلا کرتا بھی نہیں تھا، اللہ کی نافرمانی کرتا بھی نہیں تھا، اور وہ جو لوگ یہ اس گناہ میں، اس ہیلا میں مبتلا تھے وہ ان کو روکتا بھی تھا۔ تو 3 طرح کے گروہ تھے، یعنی ایک گروہ یہ ہیلا میں اور ان چیزوں میں مبتلا تھا، 2 گروہ یہ کام نہیں کرتے تھے، اگرچہ وہ تھوڑے لوگ تھے۔ ان 2 گروہوں میں سے بھی ایک گروہ وہ تھا جو دوسروں کو روکتا بھی نہیں تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو دوسروں کو روکتا بھی تھا۔ تو جو روکتا نہیں تھا اس نے تیسرے گروہ سے کہا کہ تم قالت امۃ منہم لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، انہوں نے کہا کہ تیسرے گروہ سے کہا کہ تم اس قوم کو کیوں واعظ نصیحت کرتے ہو، اللہ نے انہیں ہلاک تو کر ہی دینا ہے، انہوں نے تمہاری نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھانا، اللہ نے انہیں ہلاک کر ہی دینا ہے، اللہ کی طرف سے ان پر بدترین عذاب آئے گا، تو تم انہیں کیوں نصیحت کرتے ہو؟ لم تعظون قوما، تم اس قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو؟ اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، اللہ نے انہیں ہلاک کر ہی دینا ہے، اللہ نے انہیں سخت عذاب دینا ہی دینا ہے۔ تو کیا جواب دیا تیسرے گروہ نے؟ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، 2 وجوہات سے۔ ایک تو ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے کہ اے اللہ ہم نے اپنی ذمہ داری بدرجہ اتم پوری کی، کیونکہ ذمہ داری کب پوری ہوتی ہے؟ ذمہ داری انسان کی صرف یہ نہیں کہ وہ نیکی کرے اور گناہ سے بچے، صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے، انسان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ دوسروں کو روکے، صرف خود نیک بن کے، ورنہ تو انسان جنگلات کی طرف نکل جائے اور نماز روزہ کرنا شروع کر دے، نہیں، معاشرے میں رہ کر خود بھی نیکی کرنی ہے اور لوگوں کو بھی حق کی بات کرنی ہے، لوگوں کو بھی واعظ کرنا ہے۔ تو پہلا مقصد ہمارا لوگوں کو واعظ کرنے کا، وہ ایمان لاتے ہیں نہیں لاتے، کہ اللہ کے ہاں عذر پیش کر سکیں گے، اور دوسرا مقصد وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید انہیں فائدہ ہو جائے، شاید اصلاح ہو جائے، ولیکن ذکر لعلہم یتقون، نصیحت کرنا ہے شاید کہ وہ بچ جائیں۔ اور کئی دفعہ ایسے لوگ ایمان لے آتے ہیں کہ بالکل تصور نہیں ہوتا وہ ایمان لائیں گے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ ہمیں ہر بندے کو نصیحت کرنی ہے۔ ہاں ایسا وقت تلاش کرنا چاہیے نصیحت کے لیے جس وقت نصیحت کرنا ہمارا خیال و فائدہ دے گی۔ اب ایک بندہ جو ہے نا وہ واعظ کرنے میں لگا دوسرے بندے کو، یا کسی 2 گھنٹے سے 3 گھنٹے سے واعظ کیے جا رہا ہے، وہ اتنا لمبا واعظ کوئی بھی نہیں سنتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ ہمیں واعظ و نصیحت کے لیے وقت دے دیا کریں، روزانہ وقت دے دیا کریں۔ انہوں نے زیادہ سے زیادہ وقت لینے کا مطالبہ کیا تھا۔ حضرت ابن مسعود کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ واعظ نہیں کرتے تھے، آپ واعظ تب کرتے تھے جب وہ فائدہ مند ہوتا تھا۔ تو ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے ہاں لمبی لمبی تقریریں 2 گھنٹے 3 گھنٹے، نہیں، وہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، انسان بہت لمبی نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو نصیحت کرتے ہوئے یہ چیز ضرور مد نظر رکھنی چاہیے، حکمت کے ساتھ اور خیر خواہی کے ساتھ نصیحت کرنی چاہیے، اور نصیحت اس موقع پہ کرنی چاہیے جس موقع پر غالب گمان یہ ہو کہ نصیحت فائدہ دے گی۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، نصیحت کریں اگر نصیحت فائدہ دے تو۔ باقی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہمیں یہ خیال ہو کہ نصیحت فائدہ نہیں دے گی تو ہم اس کو نصیحت کریں ہی نہ، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم اگر تم پہ گرا گزرتا ہے میرا کھڑا ہونا اور میرا نصیحت کرنا اللہ کی آیات کے ساتھ، فعلی اللہ توکلت،
تو مجھے تمہاری ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، میں نے اللہ پہ توکل کیا۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، بس تم اکٹھا کر لو امرکم اپنے معاملے کو، وشرکاءکم اور اپنے شریکوں کو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، پھر نہ ہو تمہارا معاملہ تمہارے اوپر مخفی چھپا ہوا، ثم قضوا الی، پھر فیصلہ کر دو میری طرف، ولا تنظرون، اور نہ تم مجھے ڈھیل دو، مجھے مہلت بھی نہ دو۔ یہ وہ بات ہے، یہ وہ رویہ ہے جو سیدنا نوح علیہ السلام نے پیش کیا، جو ہر نبی اور رسول اپنی قوم کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ وہ اللہ پہ توکل ہے اور اللہ پر بھروسہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے پیش کیا، اور یہ کام ہر نبی اور رسول کرتا ہے، اور ان کے ورثاء جو انبیاء کے ورثاء ہیں، اللہ کے دین کے داعی، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی بندہ اللہ کے دین کی دعوت دے حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، لوگوں کے وقت کا، دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ میں نے اپنی قوم کو رات کو بھی پکارا، دن کو بھی پکارا، خفیہ بھی پکارا، علانیہ بھی پکارا۔ سورہ نوح کا مطالعہ کریں۔ قال یا قوم انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا۔ کتنی جذبے کے ساتھ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور لمبا عرصہ۔ اب جب کوئی دعوت دیتا ہے اپنی قوم کو، چاہے وہ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ دے، قوم آگے سے مخالف ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ قوم، یعنی ہم سمجھتے ہیں قوم تب مخالف ہوتی ہے جب ایک بندہ صحیح طریقے سے دعوت نہیں دے رہا، نہیں، ایک بندہ صحیح طریقے سے دعوت دے پھر بھی قوم مخالف ہو جاتی ہے۔ یعنی جب لوگوں کے عقائد پر زد پڑتی ہے تو لوگ مخالف ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک بندہ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ دعوت دے گا، ہمیشہ اس کی دعوت کو بڑی خوشی سے قبول کیا جائے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ دیکھیے امتی اور جو عام لوگ ہوتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کی دعوت دینے کے انداز میں سختی آ جاتی ہے، یا حکمت وہ نہیں رکھ پاتے، لوگ ان کے مخالف ہوتے ہیں، لوگ انہیں برا بلا کہتے ہیں۔ لیکن دیکھیے انبیاء اور رسول کو لوگوں نے برا بلا کہا، انبیاء اور رسول کو دعوت دینے سے منع کیا، اور انبیاء اور رسول کو دعوت دینے سے روکا۔ جب لوگوں کے عقائد پر زد پڑتی ہے تو پھر آگے سے لوگ مخالفت کرتے ہیں، اور صرف مخالفت نہیں کرتے، مخالفت کرتے کرتے وہ گالم گلوچ، تکلیفیں دینے پر اتر آتے ہیں، زبانی بھی، جسمانی بھی، قتل و غارت تک بھی اتر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، آپ کا بائیکاٹ ہوا، اور آپ کو کیا 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 کچھ نہیں کہا گیا، آپ کو کذاب، مجنون، جادوگر اور پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، اور پھر صرف یہیں تک نہیں، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، آپ کو شہید کرنے کی سازشیں ہوئیں، سازش ہوئی باقاعدہ کہ سارے قبیلوں کا، ہر قبیلے کے ایک نوجوان تو سب مل کر وار کریں گے تاکہ کسی ایک قبیلے پر بات نہ آئے، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ پھر مدینہ منورہ میں کتنی سازشیں ہوئیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے اگر میرا تمہیں کھڑا ہونا اللہ کی دین کے لیے، اللہ کی آیات کے ساتھ تمہیں نصیحت کرنا برا لگتا ہے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ میں حق بات کر رہا ہوں، میں غلط بات نہیں کر رہا، میں تمہیں حق بات کی دعوت دیتا رہوں گا، تمہارے کفر و شرک بدعات میں وہ واضح کرتا رہوں گا، تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا رہوں گا۔ اگر تمہیں میری دعوت بری لگتی ہے اور تم مجھے میری دعوت سے روکنا چاہتے ہو، تم مجھے زبردستی روکنا چاہتے ہو، تو تم سب مل جاؤ، میں نہیں رکنے والا۔ میں نے اللہ پہ توکل کیا ہے، پوری دنیا میری مخالف ہو جائے، میں اکیلا ہوں اپنی جگہ پر، پوری دنیا میری مخالف ہو جائے، تم اپنے سارے ساتھیوں کو اکٹھا کر لو، اپنے ساتھیوں نے تم اپنے معبودوں کو بھی اکٹھا کر لو۔ تم یہ جو بار بار دھمکی دیتے ہو، اکثر لوگ دھمکی دیتے ہیں، خاص طور پہ مشرک لوگ، کہ اگر آپ نے ہمارے، ان کے نام نہاد بزرگ ہوتے ہیں، نام نہاد معبود ہوتے ہیں،
اگر آپ نے ان کو یہ کہا کہ وہ ان کے پاس کوئی پاور نہیں، کوئی اختیار نہیں ہے، تو وہ تمہیں بیمار کر دیں گے، وہ یہ کر دیں گے، وہ تمہارا نقصان کر دیں گے، وہ کاروبار میں گھاٹا ڈال دیں گے، وہ تمہیں مصیبت آ جائے گی، اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میرا تو اللہ پہ توکل ہے، تم خود بھی اکٹھے ہو جاؤ، اپنے شریکوں کو بھی اکٹھے کر لو، اور سب میرے خلاف چال چلو، اور جو تم نے تدبیر کرنی ہے میرے خلاف اس تدبیر کو خفیہ بھی نہ کرو. ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، تمہارا یہ معاملہ تمہارے اوپر مخفی بھی نہ ہو، اس کو علل اعلان کرو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری مخالفت کی. یعنی یہ نہیں ہے کہ تمہاری کثرت اور تمہاری مخالفت کی وجہ سے میں حق بات کرنا بند کر دوں گا، میں حق بات کرتا رہوں گا. تم مجھے حق بات سے نہیں روک سکتے، مجھے اس کے لیے جان بھی قربان کرنی پڑے تو جان بھی قربان کر دوں گا. میرا اللہ پہ توکل ہے. تم نے جو میرے خلاف چال چلنی ہے، تم اپنا مضبوط ایک ارادہ کرو، اپنے شریکوں کو اکٹھا کرو، اپنے معاملے کو، اپنی تدبیر کو مخفی بھی نہ رکھو، سب لوگوں میں اعلان بھی کر دو، سب لوگ میرے مخالف ہو جائیں، پھر سب مل کر میرا کام تمام کرو، مجھے مہلت بھی نہ دو. میں یہ بھی نہیں کہتا مجھے 6 مہینے کی مہلت دے دو، میں کوئی اپنا انتظام کر لوں، مجھے 2 مہینے کی مہلت دے دو، مجھے مہلت بھی نہ دو، جو تم نے میرے خلاف کارروائی کرنی ہے کر لو. یہ وہ اللہ پہ توکل کا مظاہرہ ہے جو ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے کیا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ قرآن کریم میں کئی انبیاء و رسول کی زبانی کے دعویٰ موجود ہے. حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم میں موجود ہے. حضرت ہود نے بھی یہی کہا تھا جب ان کو ان کی قوم نے کہا، وہی جو عام طور پہ مشرک کہتے ہیں کہ یہ اگر تم ہمارے معبودوں کو کہو گے کہ یہ معبود کچھ نہیں کر سکتے، یہ معبود ہے نہیں، یہ حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، تو ہمارے معبود آپ کو نقصان پہنچائیں گے. جب حضرت ہود کو ان کی قوم نے یہ کہا تو حضرت ہود نے کہا قال انی اشہد اللہ واشہدوا، حضرت ہود نے کہا تھا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، من دونہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ تمہارے جتنے معبود ہیں میں تمام معبودوں سے بیزار ہوں. فکیدونی جمیعا، تم سب میرے خلاف چال چلو، ثم لا تنظرون، مجھے ڈھیل بھی نہ دو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے تو اللہ پر توکل کیا جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. یہ اللہ پہ توکل کا مظاہرہ ہر نبی، ہر ولی کرتا ہے، اور وہ اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی اولاد کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش نے دیکھا کہ آپ کی دعوت بڑھتی جا رہی ہے، لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، تو ابو طالب کے پاس آ گئے کہ جی آپ اپنے بھتیجے کو روکے. ان کو پتا تھا ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے، تو ابو طالب کے پاس آ گئے کہ دیکھیں جی اس نے تو خاندان کو خاندان سے جدا کر دیا ہے، بھائی بھائی کے دشمن ہوا ہوا ہے، ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے، اور بھائی بھائی کے مخالف ہے، تو اپنے بھتیجے کو آپ سمجھائیں. تو ابو طالب نے آپ کو بلایا اور آپ کو سمجھایا کہ قوم بڑی مخالفت کر رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، میں حق بات کرنے سے نہیں رک سکتا، میں حق بات کرتا رہوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے. ہاں حکمت سے بات کرنا یہ ایک بالکل الگ بات ہے، لیکن کوئی بندہ یہ سمجھے کہ جی اس کو مطلب بندہ دعوت ہی نہ دے، بندہ اپنی بات ہی چھوڑ دے، بندہ حق کی دعوت دینا ختم کر دے کسی سے ڈر کر، یہ کوئی رواداری نہیں ہے. ہر نبی نے کہا کہ میرا دین ہے، میرا عمل ہے، تمہارا دین ہے غلط ہے، تمہارا عمل ہے غلط ہے، میں اپنے دین کو، اپنے عمل کو نہیں چھوڑ سکتا تمہارے دین اور تمہارے عمل کی وجہ سے، اور میں حق بات کی دعوت دیتا رہوں گا. انبیاء کرام علیہم السلام مخالف فریق کو اور اس کے بزرگوں کو گالی نہیں دیتے، برا نہیں کہتے، لیکن وہ حق ضرور بیان کرتے ہیں کہ وہ معبود نہیں ہے. اگر کسی کو یہ برا لگے کہ کوئی میرے معبود کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے، اس کو پوجنا نہیں چاہیے، اس سے دعا نہیں کرنی چاہیے، تو یہ بات تو داعی تسلیم نہیں کر سکتا. لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں اصل میں آپ جب یہ ہمارے معبودوں کو یہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ گستاخی کر رہے ہیں آپ. یہ گستاخی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اللہ کے عاجز بندے اور رسول ہیں،
یہ کوئی گستاخی نہیں ہے، یہ تو عین حق ہے۔ اسی طرح اگر مسلمانوں میں سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک بنا لے، ان کو خدائی اختیارات دے دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا شروع کر دے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین ہے اور وہ ان میں خدائی اختیارات نہیں ہیں، وہ اللہ کے عاجز بندے اور رسول ہیں، تو یہ کوئی گستاخی نہیں ہے۔ سیدنا علی کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ وہ حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو آزمائشوں سے موت سے نہیں بچا سکے، کسی دوسرے کو کیا وہ آزمائشوں سے اور موت سے بچائیں گے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہرگز گستاخی نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی توکل کا مظاہرہ پیش کیا ہے اپنی قوم کے سامنے، سورہ اعراف میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اعراف آیت نمبر 195-96، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ جو معبود ہیں جن کو تم لات منات عزا کو اور تم نے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے بت بنا رکھے ہیں، کیا ان کی ٹانگیں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں؟ یہ تو ٹانگوں سے چل بھی نہیں سکتے، یہ بت کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنتے ہیں؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، تم اپنے سب معبودوں کو بلا لو، ثُمَّ كِيدُونِ، پھر میرے خلاف چال چلو، فَلَا تُنظِرُونَ، مجھے مہلت بھی نہ دو۔ اِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ، میرا دوست تو اللہ ہے، الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب کو نازل کیا ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں کو دوست بناتا ہے۔ تو یہ اللہ پہ توکل کا مظاہرہ پورے قوم کے سامنے پہ بانگ دہل، یہ تمام انبیاء و رسول نے کیا ہے، نیک لوگوں نے کیا ہے ہمیشہ، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اگر تمہیں میرا تذکیر کرنا، میرا واعظ کرنا برا لگتا ہے، میں اس کو تو نہیں چھوڑ سکتا، میرا اللہ پہ توکل ہے، تم نے جو چال چلنی ہے میرے خلاف وہ چل لو، اپنی چال کو مخفی بھی نہ رکھو، مجھے مہلت بھی نہ دو، میرا اللہ پہ توکل ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، اگر تم پھر جاؤ، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو نہیں میں سوال کرتا تم سے کسی بدلے کا، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو نہ مانو، میری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنی بات منواؤں، میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں تمہارے سامنے حق بات پیش کروں، میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا، میں تمہیں زبردستی اسلام لانے کا کہہ نہیں سکتا، اگر تم منہ پھیرنا چاہتے ہو تو تم منہ پھیر سکتے ہو، میں تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں مانگ رہا، میرا کوئی دنیاوی مقصد بھی نہیں ہے۔ قوم دیکھتی ہے کہ جب نبی رسول دعوت دینے سے باز نہیں آ رہے تو قوم پھر الٹے سیدھے الزامات لگاتی ہے، قوم کہتی ہے کہ اصل میں یہ دعوت اس لیے دے رہے ہیں، ان کو کوئی دنیاوی مفادات چاہیے، یہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، ان کو کوئی روپیہ پیسہ چاہیے۔ تو ہر نبی نے اعلان کیا کہ میں تم سے اس دعوت پر کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میرا اجر تو اللہ پر ہے، اگر تم نہیں مانو گے میں تمہیں مجبور بھی نہیں کروں گا، لیکن میں دعوت دیتا رہوں گا۔ ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ دیکھیے یہ کتنی واضح آیت ہے، یہ کون کہہ رہا ہے مجھے حکم دیا گیا ہے میں مسلمانوں میں سے ہوں؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کس دین کی دعوت دیتے تھے؟ اسلام کی۔ اسلام واحد دین ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، جو اللہ کو پسند ہے، یہی اللہ کو قابل قبول ہے، اللہ کو کوئی دین اور قابل قبول نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین اور تلاش کرے، جو مرضی نام رکھ لے اپنے دین کا، اگر وہ اسلام کے علاوہ کوئی دین ہے تو اسے قبول نہیں ہوگا، چاہے وہ اپنی طرف سے کتنی نیکی کرنے کی کیوں کوشش نہ کرے۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اسلام کی دعوت دیتے تھے، حضرت ہود حضرت صالح علیہ السلام بھی اسلام کی دعوت دیتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں موجود ہے، اذ قال له ربه اسلم، حضرت ابراہیم کو ان کے رب نے کہا کہ مسلمان ہو جا، مطیع ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، تو حضرت ابراہیم کہنے لگے میں تو رب العالمین کے لیے مسلمان ہوں، مطیع ہوں۔
اور اسی اسلام جو توحید کا نام ہے، اللہ کی فرما برداری کا نام ہے، اللہ کی باتیں ماننے کا نام ہے، اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی کی. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ، اے میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے یہ دین کو پسند کیا. کون سا دین؟ آگے آ رہا ہے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب جو تمام نبیوں کے بنی اسرائیل نبیوں کے باپ ہیں، حضرت یعقوب جن کا لقب اسرائیل ہے، حضرت ابراہیم نے بھی اپنی اولاد کو یہ وصیت کی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو یہ وصیت کی. حضرت موسیٰ کا دین بھی اسلام تھا. وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اے میری قوم اگر تم مسلمان ہو تو پھر تمہیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات، اس کو ماننے والے سارے نبی مسلمان تھے. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور ہے. اس تورات کے مطابق وہ نبی جو مسلمان تھے وہ فیصلہ کرتے رہے. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی مسلمان تھے. ان کی مشہور دعا ہے رب توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے اسلام پر فوت کرنا، مجھے نیک لوگوں میں میرا شمار کرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام ہے. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کفر کو محسوس کیا تو کہنے لگے من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین کے غلبے میں میرا مددگار کون ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں. وَإِذَا أُوحِيتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے حواریوں کو یہ الہام کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو حواریوں نے کہا کہ اے اللہ آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں. یہی دین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین ایک ہے. دین کیا ہے؟ دین میں موٹے موٹے احکامات آتے ہیں. ہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی جو شریعتیں ہیں ان میں ذیلی چیزوں میں تھوڑا تھوڑا فرق رہا ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہر قوم کے لیے ہم نے شریعت اور منہاج الگ الگ بنائے. تو شریعتیں فرق ہو سکتی ہیں، دین تمام نبیوں کا ایک ہے. تمام نبی حضرت آدم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک دین اسلام لائے تھے اور اسی کی دعوت دیتے رہے. ہاں شریعتوں کا فرق ہو سکتا ہے، حضرت نوح کی شریعت، حضرت موسیٰ کی شریعت، حضرت عیسیٰ کی شریعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، شریعتوں کا فرق ہو سکتا ہے تھوڑا تھوڑا. مثلا نماز ہر دین میں ہے، رکعتیں کتنی ہیں، وقت کیا ہے، اس میں فرق ہو سکتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام ایسے ہیں جیسے باپ شریک بھائی، ان کے دین ایک ہے، ان کی مائیں مختلف ہیں. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. کیا مطلب؟ یعنی جس طرح نسب میں اصل باپ ہوتا ہے تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام باپ شریک بھائیوں کی طرح ہیں، جیسے جن کا باپ ایک ہو، یعنی دین کی بنیادیں ان کی ایک ہیں. مائیں مختلف ہو سکتی ہیں، یعنی شریعت، چھوٹے احکام، ذیلی احکام مختلف ہو سکتے ہیں. اب دیکھیے جب دین تمام انبیاء کا دین اسلام ہے، اب حضرت موسیٰ کا دین بھی یہی ہے، حضرت عیسیٰ کا دین بھی یہی ہے. اگر یہودی اپنے دین کا نام یہودیت رکھ لیں، اب سیدھی سی بات ہے یہودیت اسلام نہیں ہے، انہوں نے اس کے اندر کچھ تحریفات کی ہیں. اب وہ کہتے ہیں ہم یہودی ہیں، ہمارا دین یہودیت ہے، اور یہ حضرت موسیٰ لائے تھے. یہ غلط بات ہے. عیسائی کہ ہم عیسائی ہیں، ہمارا دین عیسائیت ہے، ہم مسلمان نہیں ہیں. انہوں نے اپنی طرف سے دین میں تبدیلیاں کر کے اسے عیسائیت کا نام دے دیا. تمام نبیوں کا، رسولوں کا دین اسلام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی یہی ہے. اب کوئی یہ کہے کہ نہیں ہمارا دین اسلام نہیں ہے، ہم تو اسلام کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی کتاب اور نبی کے فرمان کو. ہر نبی کے دور میں کوئی قوم، کوئی بندہ کتاب اور سنت کو چھوڑتا ہے اور کسی اور چیز کی دعوت دیتا ہے، وہ دین اسلام سے ہٹ جاتا ہے. سب کو دین اسلام پر گامزن رہنا چاہیے، دین اسلام کی دعوت دینی چاہیے. کوئی بندہ کسی اور چیز کی دعوت دے وہ پھر دین اسلام پر نہیں ہے. جب یہ یہودیوں عیسائیوں سے قبول نہیں ہے تو امت محمدیہ سے کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ ہم سب کا دین اسلام ہے، اور یہی سیدنا آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے. ہر بندہ مسلمان ہے. اور اسلام میں نے ذکر کیا، اسلام صرف اپنے آپ کو مسلمان کہہ لیں ہم
باقی ہم نہ قرآن کو مانیں نہ سنت کو مانیں، اپنی مرضی پر چلیں، تو اسلام کوئی نام نہیں ہے، یہ اصل میں ایک منہج ہے۔ جو اس منہج کو چھوڑتا ہے، اسلام کیا ہے، جس کو صراط مستقیم بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، وہ قرآن اور سنت کو ماننا ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُ، تم کفر کیسے کر سکتے ہو، تم میں اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، جو اللہ کو تھام لے تو وہ سیدھے رستے کی صراط مستقیم کی ہدایت دے دیا گیا۔ یہ ہے دین اسلام، اللہ کی کتاب پر عمل کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا۔ تو صرف نام نہیں، بلکہ جو اصل منہج ہے، جو اصل مراد ہے اسلام سے، ایک بندہ اصل منہج پہ ہوتے ہوئے وہ اپنے آپ کو اپنا کوئی نام رکھ لے کسی مناسبت سے، جس طرح لوگوں کے نام ہوتے ہیں، میرا نام انس ہے، کسی کا نام کوئی اور ہے، کسی کا نام کوئی اور ہے، تو کوئی بھی نام رکھا جا سکتا ہے۔ مہاجرین تھے مکہ کے لوگ، ان کو مہاجرین کہا گیا ہجرت کرنے کی وجہ سے، تو مہاجرین کہنا منع نہیں ہے ان کو، کیونکہ مہاجرین کہنے سے انہوں نے قرآن اور سنت کو چھوڑ نہیں دیا، وہ کتاب و سنت پہ سب سے زیادہ عمل کرنے والے تھے، ان کی ہجرت کی وجہ سے انہیں مہاجرین کہا گیا۔ انصار جنہوں نے مدد کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مہاجرین کی، ان کو انصار قرار دیا گیا۔ تو انصار نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر منہج اسلام والا ہو، اور ان کا منہج بدرجہ اتم اسلام تھا۔ اصحاب بدر، اصحاب شجرہ، کوئی حرج نہیں ہے ان کو کہنے میں، کیونکہ ان سب کا منہج اسلام تھا۔ کوئی اپنی نسبت، کوئی مکہ میں رہنے والا کہ جی میں مکی ہوں، کوئی کہ میں مدنی ہوں، کوئی کہ میں کوفی ہوں، کوئی اپنی نسبت کسی شہر کی طرف کر دے، کوئی اپنی نسبت کسی استاد کی طرف کر دے، کوئی حرج نہیں ہے اگر منہج اسلام ہے تو۔ مسئلہ کب ہے؟ جب منہج اگر چینج ہو جائے، اسلام یعنی قرآن اور سنت کی پیروی کرنے کی بجائے اگر ہمارا عقیدہ اور ہمارا منہج یہ ہو کہ ہم نے کچھ بزرگوں کو ہم منتخب کر لیں، ہم کہیں کہ جو بات یہ کہیں گے ہمارا دین وہ ہے، ہمارے نزدیک ہم نماز اس طرح پڑھیں گے جس طرح فلاں کہے گا، ہم نکاح و طلاق کا وہ معاملہ رکھیں گے جو فلاں بزرگ نے کہہ دیا ہے، اب ہم اس کی تقلید شخصی کریں گے، تو پھر آپ دین اسلام سے ہٹ جاتے ہیں۔ اگر دین اسلام پر آپ ہیں، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، کوئی بندہ اپنے آپ کو حنفی کہلوائے، کوئی مالکی کہلوائے، کوئی دیوبندی کہلوائے، کوئی بریلوی کہلوائے، کوئی شیعہ کہلوائے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر یہ کہلوا کر ہم اصل منہج سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہم اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اس میں اور یہودیت عیسائیت میں کیا فرق ہے؟ یہودیت حضرت موسیٰ کے دین، ان کا دعویٰ یہ ہے حضرت موسیٰ کے دین پر ہے، غلط دعویٰ ہے ان کا، کیونکہ انہوں نے خود اضافے کر لی ہیں۔ عیسائیوں کا دعویٰ ہے حضرت عیسیٰ کے دین پر ہیں، انہوں نے اس کے اندر رہبانیت، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہیں، یہ غلط چیزیں شامل کر لی ہیں۔ تو اب وہ اسلام نہیں رہ گیا، وہ عیسائیت ہے۔ جو بندہ کتاب و سنت کے اندر اور چیزیں شامل کر لے، کتاب و سنت کو اپنا رہبر اور رہنما کی بجائے اور چیزوں کو شامل کر لے، پھر وہ کہے کہ میں مسلمان بھی ہوں اور میں فلاں بھی ہوں، تو پھر وہ دین اسلام سے ہٹ جاتا ہے۔ اسلام نام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے کا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح کو جھٹلایا، فَنَجَّيْنَاهُ، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی، وَالَّذِينَ وَمَن مَّعَهُ، اور جو ان کے ساتھ تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھی 80 کے قریب، ان سب کو اللہ نے نجات دی، فی الفلک کی کشتی میں، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے ان کو خلیفہ بنا دیا، جانشین بنا دیا۔ جانشین بنا دیا یعنی تمام لوگوں کو اللہ نے تباہ کر دیا، تمام انکار کرنے والوں کو، اور حضرت نوح اور وہ جو کشتی والے تھے، جو کشتی میں سوار ہوئے تھے، انہیں اللہ نے سب انکار کرنے والوں کو ہلاک کرنے کے بعد زمین کا خلیفہ اور جھٹلانے والوں کا خلیفہ حضرت نوح اور نیک لوگوں کو بنا دیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، بس دیکھیے کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جنہیں ڈرایا گیا تھا، المنذرین، جنہیں ڈرایا گیا تھا، حضرت نوح کی قوم جو ایمان نہیں لائی، دیکھیے ان کا انجام کیا ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔